ربیع الاول کے پہلے مہینہ کون سا آتا ہے؟ سفر کا. سفر کی آخری تاریخ تھی 28 یا 29 تاریخ تھی. ایک انصاری صحابی کے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے. جنازے سے آپ لوٹ رہے تھے. آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا. آپ جب گھر پر تشریف لائے آپ نے اماں عائشہ سے فرمایا عائشہ واراسا میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے. اماں عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آج تو میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ لو مت قبلی لغسلتک وکفنتک. اے عائشہ چلو ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں, اگر تمہاری موت مجھ سے پہلے ہو گئی, تم دنیا سے مجھ سے پہلے چلی گئی, تمہارا انتقال ہو گیا, تو اے عائشہ میں تمہیں غسل دوں گا اور میں تمہیں کفناؤں گا. میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا اور اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا. اماں عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ میری جگہ کوئی سوتن لے آئیں اور میرے گھر میں کسی دوسری عورت کو لا کر کے بسائیں. آپ نے اماں عائشہ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں یہی دن تھا جس دن سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا, آپ کے مرض الموت کا آغاز ہوا, اور اس بیماری کے اندر آپ 13-14 دن تک مبتلا رہے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا. 13-14 دن تک آپ بیمار تھے. بیماری بڑھنے لگی. اسی بیماری کے عالم میں مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کا قبرستان ہے. اللہ کے نبی مدینہ سے 10 کلومیٹر دور شہدائے احد کے قبرستان پر جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, یا ایک روایت کے مطابق وہاں کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. 8 سال کے بعد جنگ احد ہوئی ہے سن 2 ہجری میں. اللہ کے نبی 8 سال کے بعد جا کر کے شہدائے احد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی شہدائے احد سے الوداع کہہ رہے تھے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اے احد میں شہید ہونے والے میرے صحابہ میں جلد ہی تمہارے پاس آنے والا ہوں, میں بھی اللہ کے پاس آنے والا ہوں. ایک دن آپ اسی بیماری کے عالم میں بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں اور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں اور منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں فرماتے ہیں انی بین ایدیکم فرۃ وانا علیکم شہید. او لوگو میں تم سب سے آگے جانے والا ہوں اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں اور تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. او لوگو مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے, مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ, کہیں دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جاؤ. بدھ کا دن آیا. وفات سے 5 دن پہلے سوموار کو انتقال ہوا. سوموار کے پہلے اتوار, اتوار کے پہلے سنیچر, سنیچر کے پہلے جمعہ اور جمعہ کے پہلے جمعرات اور جمعرات کے پہلے بدھ کا دن ہے. بدھ کا دن آتا ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, کہتے ہیں 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا. اللہ کے نبی نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور مسجد میں تشریف لائے اور ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین ان یختار ما عنده وبین زہرۃ الدنیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دیا, یہ چوائس دی
کہ چاہو تو دنیا کی زینت کو لے لو، دنیا کی دولت کو لے لو، دنیا کی کچھ زندگی لے لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا، اور اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی نبی نے اتنا ہی کہا تھا، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے، اور ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، اور ابو بکر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی تو اپنی ہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ چوائس دی ہے کہ چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن میں زندگی گزار لوں، اور چاہوں تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی نے دنیا میں اور رہنا گوارا نہیں کیا، اور اپنے رب کے پاس جلدی سے جلدی جانا گوارا کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا کر لیا۔ آپ چاہتے تو دنیا کی کچھ اور زندگی آپ کو مل سکتی تھی، مگر آپ نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا، آپ نے اپنے رب کے پاس جانا گوارا۔ جب آپ نے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا ابو بکر تم رو مت، لا تبکی یا ابا بکر، نے ابو بکر تم رونا نہیں، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، کسی نے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سب سے زیادہ کسی نے میرا ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے دیا ہے۔ او لوگو ابو بکر میرا سب سے محسن ہے، سب سے زیادہ اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی جو محبت ہے اور اسلام کا جو بھائی چارہ ہے وہی کافی ہے، میرا خلیل تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کا دروازہ کھولے رکھا جائے، ابو بکر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی آخری اسپیچ تھی، آپ کی آخری تقریر تھی میرے پیارے صاحب۔ اچھا اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ سن 10 ہجری تک اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام کے سارے احکام پر اللہ کے نبی عمل کر چکے تھے، صرف ایک چیز باقی تھی، آپ نے حج نہیں کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے حج کیا تو حج کے دوران بار بار آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، او میرے صحابہ تم مجھ سے حج کے ارکان سیکھتے چلے جاؤ، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری ملاقات تم سے نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو، اس لیے اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھتے چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اللہ کے نبی پیدل چل رہے ہیں، اور آپ معاذ ابن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا رہے ہیں، سمجھاتے اور نصیحت کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں اے معاذ عسیٰ ان لا تلقانی بعد عامی، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ آؤ تو اپنے نبی کی قبر کو تم دیکھو۔ معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، معاذ ابن جبل رونے لگے اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کہ مجھے اپنے نبی سے جدا ہونا پڑے گا۔ حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جمعرات کا دن آیا، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے کہا کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ لکھ کر دے دیتا ہوں، کاغذ اور قلم لاؤ میں کچھ لکھ کر کے دیتا ہوں تاکہ کوئی میرے بعد تمہارے اندر گمراہی نہ پیدا ہو۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا
اگر اللہ کے نبی قلم اور کاغذ منگوا رہے ہیں تو ہمیں دے دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امپورٹنٹ بات لکھنی ہو۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تو اب تک اللہ کے نبی بتا چکے ہوتے، اس لیے آپ بیمار ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیا جائے اور کاغذ قلم نہ لایا جائے، آپ کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ جب بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا او لوگوں یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے صحابہ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ آخری نماز جو اللہ کے نبی نے پڑھائی ہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دے دی۔ اذان دینے کے بعد آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، چل کر کے نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی بہت کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اے بلال، میں جب تک غسل نہیں کر لوں گا، میں نہا نہیں لوں گا، میں نہیں آ سکتا، کمزوری ہے میرے اندر۔ آپ نے پانی منگایا، ایک ٹب کے اندر پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہونے لگے، حدیث کے الفاظ ہیں آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ انتظار میں کہ آپ آئیں تو نماز پڑھی جائے۔ آپ نے پھر سے غسل کیا، تین مرتبہ آپ نے غسل کیا، لیکن تینوں مرتبہ آپ کو چکر آ گیا اور بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے۔ جب آپ نے دیکھ لیا میرے اندر مسجد میں جانے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا او لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ نماز پڑھائے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں ڈر گئی، میں سوچنے لگی اگر اللہ کے نبی کی جگہ میرے باپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے باپ پر انگلی اٹھائیں کہ اس نے نبی کی زندگی میں، نبی کے موجودگی میں نماز پڑھائی تھی۔ تو میں نے بہانہ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے باپ سے نماز نہ پڑھوائیے، میرے والد بڑے کمزور دل کے ہیں، میرے والد ہو سکتا ہے کہ نماز میں رو پڑے اور الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلیں، اے اللہ کے نبی کسی اور کو امام بنا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ یاب اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو ابو بکر کے علاوہ کوئی منظور ہی نہیں ہے، نماز اگر پڑھائیں گے تو ابو بکر پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی، سوموار کے دن فجر کی نماز تک 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں پڑھائی ہیں۔ میرے پیارے ساتھ جمعہ کا دن آیا، اللہ کے نبی کمزور ہے، مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی نے اما عائشہ سے کہا ہے عائشہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی، ذرا دیکھو کیا وہ سونے کی ڈلی میرے پاس ہے۔ اما عائشہ نے تلاش کیا تو سونے کی ڈلی مل گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہو، جاؤ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس سونے کو غریبوں کو دے دو، فقیروں کو دے دو۔ حضرت عائشہ نے اس سونے کی ڈلی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کمزور ہے آپ، مرض الموت میں ہیں آپ، مگر فکر ہے کہ میرے گھر میں سونا چاندی نہیں ہونا چاہیے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ وہ لوگوں
او نبی سے محبت کا دم بھرنے والوں، او نبی کو چاہنے والوں، تم تو دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو، تمہارے نبی نے تو دنیا کی دولت سے اپنا کوئی تعلق نہیں جوڑا، تمہارے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے سونے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور جب تک وہ سونا صدقہ نہیں کر لیا تب تک اللہ کے نبی کو چین نہیں ملا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ محسوس کر رہے تھے میرا آخری ٹائم ہے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی، انہوں نے مسجد پر قبر بنا لی۔ نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ مسجد پر قبر بنانا جائز۔ اسلام کے اندر قبر اور مسجد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، نہ تو آپ مسجد کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں، نہ قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا آخری ٹائم ہے، ہو سکتا ہے میری قبر کے اوپر بھی لوگ اس طریقے کا کام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ لعنت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امت اتنی بدنصیب ہے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھول گئی، اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو، وہاں سر نہ جھکایا جا رہا ہو۔ کتنے ایسے درگاہ اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندھے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، عورتیں وہاں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال بھی نہ رکھا۔ اور آگے بڑھیے، اتوار کا دن آیا، انتقال سے ایک دن پہلے آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، مسجد میں جا نہیں پا رہے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلنے کی، ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ہو لوگو تم نماز کی پابندی کرو، ہو لوگو تم نماز کا خیال کرو، ہو لوگو تم نماز کو برباد نہ کرو۔ آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز کی فکر ہے۔ آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز، پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں، لیکن امت کو آج نماز کا ہوش نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بددعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے،
نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اے لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لونڈی، اس کو بہت دبایا جاتا تھا، بہت کچلا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے، آج لونڈیوں کا دور نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ہیں، ورکرز ہیں، تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی، اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے۔ جو بھی آپ کے انڈر میں ہے، آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جن کے آپ گارجین ہیں، آپ سرپرست ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے، کل اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا کرے گا۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے سب خبر ہے، سارے حالات پر میری نظر ہے، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر یہاں ہو رہی ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کیوں کھڑی؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں، جوان لڑکیاں وہاں پہ خریداری کر رہی ہیں، اور لڑکے ان کے آس پاس میں مڈلا رہے۔ کیوں مڈلا رہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے ساتھی، اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑھی تھی، ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ، اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی، تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی، تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے سج کر کے سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی، تو 50 سال کی بڑھیا ہے، تو 60 سال کی بڑھیا ہے، تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی۔ میری پیاری ماں بہنوں، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے نوکر چاکر ہیں، تم ان کا خیال کرو، وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم ان کا خیال کرو، قیامت کے دن تم کو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سوموار کا دن آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہوئی، آپ اپنے بستر سے اٹھے، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے، میرا مشن کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے مشن پر چل رہے ہیں، میرے صحابہ میرا کام کر رہے ہیں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں محسوس کر لیا، اللہ، محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز کی حالت میں صحابہ نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔
صحابہ کہتے ہیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، ہمیں ڈر لگا کہ کہیں ہماری نماز نہ خراب ہو جائے، کہیں ہماری نماز ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہم نمازوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ابو بکر صدیق کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر تم نماز کو جاری رکھو، تم ہی نماز پڑھاؤ، تم پیچھے مت ہٹو۔ ابو بکر صدیق نے فجر کی نماز پڑھائی، نبی نے پردہ ہٹا دیا، پردہ واپس سے گرا دیا، اور جب نبی نے پردہ گرا دیا، صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے اوپر ڈالی تھی، یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو۔ جیسے جیسے چاشت کا وقت قریب ہو رہا ہے، جیسے جیسے سورج ڈھل رہا ہے، اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے اپنے باپ کو دیکھنے آتی ہیں، اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھتی ہیں، بڑے درد کے ساتھ حضرت فاطمہ کہتی ہیں واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے فاطمہ لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے، آج کی تکلیف تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آنے والی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے کان میں ایک بات کہی، میں ہنسنے لگی، میں رونے لگی، پھر آپ نے میرے کان میں کچھ کہا، میں ہنسنے لگی۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے فاطمہ تیرے کان میں کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے ایسا کہ پہلے تو رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں نہیں بتا سکتی، یہ میرے باپ کا راز ہے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بیٹی اب تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، اب تو بتا دے تیرے کان میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا اے امی جان اللہ کے نبی نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ اے فاطمہ جبریل امین ہر سال میرے پاس رمضان میں آتے ہیں اور مجھے ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کراتے ہیں، لیکن اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تو جبریل 2 مرتبہ میرے پاس آئے اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کرایا۔ اے فاطمہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کا ٹائم آ چکا ہے، میرا آخری ٹائم آ چکا ہے۔ یہ سن کر کے میں رونے لگی۔ پھر میرے باپ نے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی، اور اے فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار تم کو بنا دیا جائے؟ جب یہ سنا تو میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں جیسے جیسے چاشت کا ٹائم قریب آ رہا ہے اللہ کے نبی کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق بھی تھی کہ آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، میرا تھوک اللہ کے نبی کے تھوک کے ساتھ مل گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، آخری دن تھا، میرے بھائی عبد الرحمن آتے ہیں، وہ مسواک کر رہے تھے، وہ مسواک کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، آپ نے ارادہ ظاہر کیا کہ عائشہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا اور پھر میں نے وہ مسواک اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دی، اور اللہ کے نبی نے اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی جیسے صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ نے مسواک کی۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا آخری ٹائم ہے تو آخری ٹائم مسواک کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے پاس صاف منہ لے کر کے انسان جائے۔ آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے۔ مسواک کیا آپ نے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا لعاب دہن اللہ کے نبی کے لعاب دہن کے ساتھ مل گیا، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، میرے پہلو پر آپ سر رکھے ہوئے تھے، میری گود میں آپ لیٹے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی بے چین ہو گئے،
آپ کے بغل میں ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر آپ پانی ڈالتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں موت کی سختی کو پسند نہیں کرتی تھی، پہلے میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی سختیوں کو دیکھا میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی تو کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. میں اس کے بعد کبھی بھی میں موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی تھی. اللہ کے پیارے نبی نے بھی موت کی سختی کو محسوس کیا. میرے پیارے ساتھی، اب بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں. پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صدیقین بندوں کے ساتھ شامل کر دے، اپنے شہداء کے ساتھ شامل کر دے، اپنے صالحین کے ساتھ تو مجھے شامل کر دے. اتنا کہا اللہ کے نبی نے اور اس کے بعد آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اے اللہ تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس بلا لے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دے. یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ہاتھ دھیرے دھیرے نیچے آتے چلے گئے اور آپ کے بدن سے آپ کی روح نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوموار کا دن تھا، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. میرے بھائی امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ غم کا کوئی دن نہیں تھا، اس سے زیادہ افسوس کا کوئی دن نہیں تھا. حضرت فاطمہ اپنے باپ کی موت کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور کہتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس ماوا اجاب ربن دعا الى جبریل ننعا. اے میرے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے اور ہم جبریل امین کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں. ہم جبریل کو بتا رہے ہیں کہ اے جبریل اب تمہارا دنیا میں آنا بند ہو گیا، اب تم کس کے پاس آؤ گے؟ اب تو اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں. اے جبریل ہم تم کو اللہ کے نبی کی موت کی خبر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کی وفات کی خبر صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی. میرے پیارے ساتھی، صحابہ کے لیے برداشت کے باہر تھی. حضرت انس کہتے ہیں جس دن اللہ کے پیارے نبی مدینہ آئے اضاء منہا کل شیء، مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، اس دن مدینہ کی ہر چیز اندھیری ہو گئی، ہر چیز تاریک ہو گئی، ہر چیز کالی پڑ گئی. اسی وفات کے موقع پر جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی تو واپس آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، آپ کی وفات ہو چکی ہے. یعنی حضرت عمر کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو موت آ سکتی ہے، آپ کی وفات ہو سکتی ہے. مگر اس موقع پر اگر کسی نے بہادری کا ثبوت دیا، ہمت کا ثبوت دیا، جرأت کا ثبوت دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جب ابو بکر صدیق کو پتا چلا اللہ کے پیارے نبی کی وفات کی خبر ملی، بخاری کے الفاظ ہیں ابو بکر صدیق آئے اور آتے ہی سیدھے اماں عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے. اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے، آپ کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، آپ کے بستر پر آپ کو لٹایا گیا ہے. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما
آپ کے ماتھے کو چوما اور روتے ہوئے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو دو موت نہیں دے گا، ایک موت سب کو آتی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے، اب دوسری کوئی موت آپ کو آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، مسجد میں صحابہ کا مجمع لگا ہوا، عمر فاروق بڑے غصے میں کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق منبر کے قریب آتے اور خطبہ دیتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ارے محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی اور پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھتے تھے، مگر آج ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ہم ابوبکر صدیق کے منہ سے اس آیت کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی تاریخی بات کہی تھی، وہ بات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تھا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، او لوگو جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا، وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کو موت آ چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ایسی ذات ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ جب یہ تقریر کی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کو جب غسل دیا جانے لگا، حضرت علی بھی تھے غسل دینے والوں میں، اسامہ بن زید بھی تھے غسل دینے والوں میں، آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے، لیکن صحابہ کنفیوز تھے کہ آپ کو کیسے غسل دیں، آپ کے بدن سے کپڑا اتارے تو کیسے اتارے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنے نبی کے بدن سے کپڑے مت اتارو، اسی حالت میں آپ کے اوپر پانی ڈالو۔ چنانچہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا اور 3 سوتی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی نے جماعت بنا کر کے نہیں پڑھی، کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے اور نماز پڑھ کے جاتے چلے گئے۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی۔ آپ کی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی۔ آپ کے دفن کرنے کا جب مسئلہ آیا، اس میں بھی اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی قبر آپ کے اسی حجرے میں بنائی گئی اور آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ہو لوگوں، نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں، نبی کی وفات کا تذکرہ بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات کا یہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی وفات میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آج محبت رسول اس لفظ کو ہم نے بدنام کر دیا ہے۔ محبت تو بڑا پاکیزہ لفظ ہے میرے بھائی، محبت کے لفظ کی قدر کرو، نبی سے سچی محبت کرو، اور جس کو نبی سے سچی محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، نبی کے طریقے سے محبت کرے گا، وہ دین میں نیا کام نہیں نکالے گا، وہ بدعت نہیں نکالے گا۔ یاد کرو اللہ کے نبی کا وہ خطبہ
بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل غمگین ہو گئے. اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، یہ آخری خطبہ ہے. اے اللہ کے نبی اس موقع پر آپ کچھ نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعت، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا. کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا. وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. آج اختلاف موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی جلوس نکالتا ہے کوئی نہیں نکالتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے کوئی نہیں لگاتا ہے. نبی نے فرمایا تھا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اختلاف ہوگا لیکن اختلاف کے ٹائم کرنا کیا ہے، نبی نے کرنے کا کام بتایا. آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب اختلاف آ جائے تو تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام لینا، یعنی کبھی مت چھوڑنا. میرے پیارے ساتھیوں یہ بدعتوں کا زمانہ ہے، خرافات کا زمانہ ہے. نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. میں نبی کی یہی حدیث آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ نبی کے طریقے کو تھام لیجئے، نبی کی سنت کو تھام لیجئے. جو نبی کا سچا چاہنے والا ہے، میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دیں لے لو اور رسول جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. نبی نے 2 عید دی ہے، نبی کی شریعت میں کوئی تیسری عید نہیں ہے، لہٰذا 2 عید کو کافی سمجھو. نبی سے محبت ہے تو نبی پر درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو. لیکن اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کرو. میرے پیارے ساتھیوں آج کی تقریر کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نبی سے صحیح اور سچی محبت کریں، اور یہی تڑپ اور یہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں پیدا کریں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچا. رب العالمین جو ہم میں بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ.